میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، فَإِن پس اگر آمنو وہ لوگ ایمان لے آئیں، مثل اس کی ما آمنتم جیسا کہ تم سب لوگ ایمان لے آئے ہو، بہی اس رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بتایا جا رہا ہے جماعت صحابہ کو کہ اے میرے محبوب کے صحابہ اور میرے محبوب کے غلاموں، جیسا کہ تم ایمان لے آئے ہو، اگر یہ یہودی لوگ اور عیسائی لوگ اگر اس انداز کے ساتھ ایمان کو قبول کر لیں، پیچھے جتنے اسباق چلتے آ رہے ہیں، بالخصوص وہ جو یہود و نصارہ کو تبلیغ ہو رہی ہے، انہیں تحذیر ہو رہی ہے، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، ایمان والوں کے لیے اللہ کے انعامات کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، تو اس مقام پہ فرمایا جا رہا ہے کہ پس اگر وہ ایمان لے آئیں اس ایمان کی مثل جو تم لے آئے ہو، تو فرمایا فَقَدِ اهْتَدَوْا تو پس وہ لوگ پھر ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اس حصہ میں بالخصوص میرے اللہ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کو ایک معیار قرار دیا ہے۔ جس کا ایمان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کے مطابق ہو گیا وہ مسلمان ہو گیا، اور جو وہاں نہ پہنچا وہ جیسے انہوں نے ایمان کو قبول کیا ہے، تو فرمایا اس کے علاوہ پھر اور کسی کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ لوگ پھر جائیں اس بات سے، ایسے ماننے سے جیسے اصحاب رسول نے مانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو فرمایا فَإِنَّمَا پس بے شک ہم وہ لوگ، وہ یہود اور وہ نصارہ، وہ پھر جانے والے لوگ، فی شقاق فرمایا وہ ضد اور ہٹ درمی میں ہیں، پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اور یہ بات فرما کے پھر ارشاد فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَ پس ان قریب کافی ہوگا آپ کو، ہم ان کے مقابلے میں، اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے محبوب کے اصحاب کو یہ بات ارشاد فرما کے تسلی عطا فرمائی کہ فرمایا محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حالانکہ مسلمانوں کی جماعت تعداد بہت زیادہ تھوڑی تھی اور بہت زیادہ بے سر و سامانی تھی، مال نہیں تھا، بہت زیادہ ہتھیار نہیں تھے، بہت زیادہ لوگوں کی تعداد نہیں تھی، کافروں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت زیادہ تھا، جنگی آلات بھی بہت زیادہ تھے۔ اس کے باوجود میرے اللہ نے فرمایا محبوب ان قریب غلبہ اسلام ہی کو نصیب ہوگا۔ گویا یہ بھی پتا چلا کہ اگر مسلمان اس دنیا میں مسلمان بن کے رہے، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان بن کے رہے، چاہے تعداد میں تھوڑا بھی ہوگا اللہ غلبہ عطا فرمائے گا، چاہے ہتھیار کم بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اس کائنات میں مسلمان بن کے رہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس دور سے آج معاشرہ گزر رہا ہے، عالم اسلام جس دور سے گزر رہا ہے، کشمیر کے جو حالات ہیں، فلسطین کے جو حالات ہیں، اگر آج بھی مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد نصیب کر دے میرا سونا اللہ، مسلمان جو ہیں وہ متحد ہو جائیں، تو یقیناً غلبہ انہی کا مقدر بننے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَهُوَ السَّمِيعُ اور وہ سننے والا ہے، العلیم اور وہ خوب جاننے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا ایک طریقہ کار تھا کہ جب بھی کوئی بندہ عیسائیت قبول کرتا تو انہوں نے ایک خاص قسم کے کلر کا ٹپ جو ہے وہ رنگ کا، وہ پانی کا بھر کے رکھا ہوتا تھا، رنگ والا پانی، تو وہ اس بندے کو، اس بچے کو اس کے اندر ٹبکی دیتے اور غوطہ لگانے کے بعد پھر اسے نکالتے تو اس کے جسم کے اوپر رنگ چڑھ جاتا، تو کہتے کہ اب اس کے اوپر مسیح علیہ السلام کا رنگ چڑھ چکا ہے، اب اس کے اوپر عیسائیت کا رنگ چڑھ چکا ہے۔
اب اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ، رنگوں کی بات کرتے ہو تو فرمایا رنگ تو اللہ ہی کا رنگ ہے، اللہ ہی کا رنگ ہے۔ باقی اس کائنات میں جتنے رنگ ہیں فرمایا وہ آتے ہیں جاتے ہیں، وہ چڑھتے ہیں وہ اترتے رہتے ہیں، لیکن جسے اس کی معرفت اور محبت کا رنگ نصیب ہو جاتا ہے وہ ایک دفعہ یوں چڑھ جاتا ہے کہ زندگی بھر پھر اترتا ہی نہیں ہے۔ میاں محمد بخش علیہ رحمہ نے بھی فرمایا تھا کہ کچا رنگ للاری والا اتے لیندا چڑھدا رہندا تے عشق تیرے دا رنگ محمد کدی نہیں چڑھیا لیندا۔ تو جسے ایک بار وہ لذت ایمانی نصیب ہو جاتی ہے، ایمان و عرفان کا رنگ جسے ایک بار نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ زندگی بھر جاتا نہیں ہے۔ تو فرمایا رنگ تو اللہ ہی کا رنگ ہے۔ ومن، اور کون شخص ہے، احسنو جو زیادہ اچھا ہے، من اللہ صبغا از روئے اپنے رنگ کے اللہ تبارک و تعالی سے، کہ کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا اور بہتر ہو سکتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم تو اسی اللہ کے لیے عابدون عبادت گزار ہیں، جس کی معرفت و محبت کا رنگ ہمارے دل و دماغ کے اوپر چڑھ چکا ہے، جس نے ایمان کی کیفیت اور چاشنی ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا قل، اے محبوب پیارے آپ ارشاد فرما دیں، اتحاجوننا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہمارے ساتھ، فی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں، اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، وَهُوَ رَبُّنَا، حالانکہ وہ اللہ ہمارا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے۔ جب رب ایک ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ جب رب ایک ہے تو پھر جھگڑے کس بات کے؟ گویا اتفاق اور اتحاد اگر کرنا ہو یہی بات کیا کافی ہے کہ اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب۔ جب سب کا رب اللہ ہے تو ہمیں پھر اسی کا بندہ، اسی کا نوکر اور غلام بن کے آپس میں بھائی بھائی بن کے اس دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج جس دور اور معاشرے کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں یقیناً ہمیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، ہمیں مل کے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا بھلا، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کبھی کوئی ایسا مقام آ جائے کہ کسی صورت اتفاق ممکن نہ ہو رہا ہو، ہم نے تھوڑا سا دور دور ہو کے بھی رہنا ہو، تو دور دور رہ کے بھی یہ بات ہمیں ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی جزا مجھے ملے گی، اور انہیں بھی خبر ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہماری جزا ہمیں بھی ضرور ملنے والی ہے۔ یقیناً جب یہ بات غالب ہو جائے گی تو پھر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، کم از کم زیادتی نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، کیونکہ وہ جانے گا کہ حق ماروں گا تو پکڑا جاؤں گا، ظلم کروں گا تو پکڑا جاؤں گا۔ پھر ارشاد فرمایا وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم تو اسی اللہ کے لیے مخلصون، اپنی عبادتوں کو خالص کرنے والے، اپنے سب کچھ خلوص کے ساتھ اسی کے دربار میں پیش کرنے والے۔ حالانکہ پیارے بھائیوں ایک بندہ اور اس کا یوں براہ راست تعلق اللہ سے ممکن ہی نہیں لگتا۔ میرے اللہ نے یہ تعلقات بنانے کے لیے اپنا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کیا ہے۔ ارشاد فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے میرے رسول کی اطاعت کرے، فرمایا جو اللہ سے محبت چاہتا ہے میرے رسول کا نوکر اور غلام بن جائے، جو چاہتا ہے کہ اللہ تک پہنچ جائے فرمایا میرے محبوب تک پہنچے، محبوب اسے اللہ تک پہنچا دے گا۔ تو گویا یہ جو ایک بات ہے کہ ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، اس کے دربار کا مخلص ہونا ممکن ہی نہیں جب تک کوئی بندہ اللہ کے رسول کے دربار کا مخلص نہ ہو۔ اس کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ رسول کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا یہی معنی اور مفہوم ہے کہ ہم رسول کے دربار کے مخلص ہو گئے، رسول کے دربار کے مطیع ہو گئے، رسول کے دربار کے فرما بردار ہو گئے، رسول کے دربار کے محب ہو گئے، تو یہاں کی محبت نے، یہاں کی اطاعت نے، یہاں کے اخلاص نے ہمیں اس دربار کی محبت بھی عطا کر دی، اس دربار کا پیار بھی عطا کر دیا، اس دربار کا اخلاص بھی عطا کر دیا اور اطاعت بھی عطا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان کامل نصیب فرمائے جیسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا، جیسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا، جیسا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو نصیب ہوا۔ میرا اللہ قرآن کا یہ فیض ہماری آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔